الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ آیات مبارکہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ 22ویں پارے کے شروع میں اور سورہ احزاب کی آیات کریمہ ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قبل اسلام عورت کا مقام کیا تھا، اور آج کی جدید اور مہذب دنیا جو کہلاتی ہے، بزوں میں خیش جو دنیا آج مہذب کہلاتی ہے، اس میں عورت کی حیثیت اور اس کا مقام کیا ہے۔ اس پس منظر کے بعد یہ واضح ہو سکے گا کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا اور اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ ظہور اسلام کے وقت کون نہیں جانتا کہ عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ خود جزیرہ نما عرب میں جو تذلیل عورت کی ہوتی تھی، اس کا عالم یہ تھا کہ عرب کے لوگ بیٹی پیدا ہونے پر اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ان کے گھر میں کوئی بچی جوان ہو اور پھر جو عورتوں کا حشر معاشرے میں ہوتا ہے وہ اس کا بھی ہو۔ مغرب وحشی تھا۔ میں ایک روز ایک انگریز کا سفر نامہ پڑھ رہا تھا افریقہ کا۔ اس میں اس نے لکھا کہ ایک خاندان کے پاس میں جا کر ٹھہرا تو ان کی بڑھیا گوشت پکا رہی تھی، اور اس نے مجھے کچھ ایک دو بوٹیاں نکال کر دیں اور میری تواضع کی اور کہا کہ یہ سب سے اعلیٰ بوٹی ہے اور یہ تم کھاؤ۔ تو وہ گوشت تو کہتے ہیں میں نے وہ چکھنے کے لیے تھا، تھوڑا سا تھا، میں نے کھا لی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کوئی ذائقہ عجیب سا ہے، یہ کس جانور کا گوشت ہے؟ اس نے کہا پڑوسی قبیلہ جو ہے ان کے ایک بندے کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، اور تو اس نے بیوی کو گھر سے بھگا دیا، جنگل میں چھوڑ دیا، اور میرے بیٹے اسے شکار کر کے لائے ہیں اور اسے مار کے اس کا گوشت ہم پکا رہے ہیں، اور یہ بازو کی مچھلی کا گوشت ہے جو سب سے زیادہ مزیدار ہوتا ہے۔ تو وہ انگریز سیاح بھی لکھتا ہے کہ مجھے بڑی ابکائیاں تو آئیں لیکن گوشت پھر نکل نہیں سکا، وہ دیر ہو چکی تھی۔ اندازہ کیجئے کہ عورت کی حیثیت کیا تھی۔ ہندوستان میں تاریخ شاہد ہے کہ مرنے والے شوہر کے ساتھ عورت کو زندہ جلا دیا جاتا، اور اگر وہ زندہ رہتی تو زندہ درگور ہی سمجھی جاتی، لباس نہیں پہن سکتی تھی، خوشبو نہیں لگا سکتی تھی، کسی تقریب میں شریک نہیں ہو سکتی تھی، کسی مال پر اس کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا، کوئی اسے وراثت نہیں ملتی تھی، بلکہ وہ زندہ رہنا اس کے لیے مصیبت بن جاتا تھا۔ اس سے بہتر ہوتا تھا اس کے لیے کہ وہ جل جائے۔ پھر اسے منحوس سمجھا جاتا، کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا، کوئی اس سے ہاتھ لگانا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ یہی عالم
ہر طرف تھا۔ چین کا اگر ہم حال تاریخ میں دیکھیں تو ایک ہی بات کافی ہے کہ وہ 5-6 سال کی بچی کو فولاد کا جوتا پہنا دیتے اور پھر ساری عمر وہی جوتا اس کا رہتا اور پاؤں اس سے بڑھ نہیں سکتا تھا، اور وہ محتاج رہتی ہمیشہ اور معذور رہتی، ایک قیدی کی سی زندگی بسر کرتی تھی۔ وسط ایشیائی اقوام عورتیں چھیننے اور گھر لوٹنے ہی کا پیشہ تھا ان کا، اور عورت کی حیثیت ایک کھلونے کی، وقت گزارنے کے لیے ایک تفریح کی حیثیت اس کی تھی اور کچھ نہیں تھا۔ جب ہم آج کی دنیا کو دیکھتے ہیں تو آج کی جدید تہذیب اس سے زیادہ دھوکہ کر رہی ہے خاتون کے ساتھ۔ اس وقت جبر تھا، عورت کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا یا بے حیثیت کر دیا گیا، آج اسے برابری کا حسین دھوکہ دیا گیا۔ اب برابری کیا ہے؟ برابری یہ ہے کہ جو فطری امور عورت کے ذمے ہیں وہ تو اس سے بدلائے نہیں جا سکتے، چھینے نہیں جا سکتے، لیکن غیر فطری طور پر جو ذمہ داریاں مرد کی ہیں وہ بھی اس پر لاد دی جائیں، اور یہ برابری ہوگی۔ یعنی جو عورت کے فطری امور ہیں وہ تو خود ہی اپنا بوجھ برداشت کرے، وہ ساری تکلیف وہ خود ہی سہے، اور اس کے بعد دنیا میں محنت و مزدوری میں مشقت میں مرد کی برابری کرے، اور یہ برابری ہوگی۔ برابری کا تصور تو تب تھا کہ عورت کی مشکلات، اس کی جو زندگی کے نشیب و فراز ہیں وہ مرد پر بھی تقسیم ہوتے، اور جو مرد کرتا ہے وہ عورت پر پھر تو برابر ہو جاتا۔ برابری کا یہ تصور جو مغرب نے دیا ہے یہ دراصل ہے یا امکانہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ برابری کا تصور جو اسلام نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شے سے وہ کام لیا جائے جو قدرت نے اس کے ذمہ لگا، اور ہر ایک کو وہ حقوق دیے جائیں جو اس کے فطری ہیں، یعنی اپنے حقوق حاصل کرنے میں اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں، اپنی ذمہ داری میں اور اپنے حق پانے میں وہ برابر ہو۔ کوئی یہ نہ ہو کہ ایک آدمی کو اس کا حق آسانی سے مل جاتا ہے اور کمزور آدمی کو اس کا حق نہ ملے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی اس میں برابری جو ہے یہ تو فطرت کے مطابق ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ غیر فطری برابری کی جائے، مثلا ایک آدمی ان پڑھ ہے، ایک آدمی ڈاکٹر ہے، اب دونوں برابر ہیں، جس سے مرضی علاج کرا لو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک آدمی نے الف نہیں پڑھا، ایک آدمی مفتی ہے، فاضل ہے، اب اس سے رائے لے لو یا اس سے لے لو، برابر ہے، یہ برابری نہیں ہے۔ یہ ایک دھوکہ ہے جو بنی نوع انسان کو دیا جا رہا ہے، اور اسی دھوکے کو سیاسیات میں لا کر حکومتیں بنتی ہیں، لوگ اقتدار میں آتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ملک کے چیف جسٹس کا بھی ایک ووٹ ہے اور ایک جنگلی بدوی صحرائی ان پڑھ کا بھی ایک ووٹ ہے، رائے دینے میں دونوں برابر ہیں۔ یہی برابری کا تصور جو ہے یہ ایسا حسین دھوکہ ہے کہ سیاسیات میں بھی یہی استعمال ہو رہا ہے، اور خواتین کو بھی اسی کے ذریعے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ برابری یہ ہو گئی کہ اشتہار دینا ہو، ٹوتھ پیسٹ کا دینا ہو یا ماچس کی ڈبیا کا، تو عورت کو اشتہار کی زینت بنا دو، عورت کو دکان پہ سیل گر لگا دو کہ سیل زیادہ ہوگی، ہوائی کمپنیوں میں عورت کو ہوائی میزبان بنا دو۔ یہ برابری ہو گئی کہ مرد تو پائلٹ ہے اور عورت ہوائی میزبان ہے، یہ کون سی برابری ہے؟ مرد تو مالک ہے دکان کا، عورت سیل گر لے، یہ برابری ہو گئی۔ تو یہ ایک حسین دھوکہ ہے، یہ جدید تہذیب جو کر رہی ہے یہ اس کا شاخسانہ ہے۔ اسلام نے عورت کو اس کا فطری مقام دیا۔ سب سے پہلے عورت کو ماں کی عظمت دی اور اسے مستحق ٹھہرایا، بیٹے کی جائیداد میں اس کا حصہ قائم کیا۔ بیوی کو خاوند کی محبت، شفقت اور تحفظ دیا، اور اصول بنا دیا کہ نکاح جو ہے یہ شہوت رانی کا ذریعہ نہیں ہے، محسنین غیر مسافقین، زندگی گزارنے کا ایک منصوبہ ہے، مل کر
دنیا میں بسر کرنے کا، ایک خاندان کی داغ بیل ڈالنے کا ایک معاہدہ ہے، یہ شہوت رانی نہیں ہے۔ پھر خاوند کی ملکیت میں اسے حصے دار بنایا، نکاح کے وقت حق مہر کی قید رکھی۔ حق مہر کا تصور کیا ہے؟ حق مہر کا مفہوم یہ ہے کہ گھر میں جتنے افراد ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز ان کی ملک ہوتی ہے یا اس کے وہ مالک بنے ہوتے ہیں۔ جو باہر سے آنے والی بچی جو نکاح کر کے آتی ہے اس کی بھی وہاں ملکیت ہونی چاہیے تاکہ وہ مہمان کے طور پر نہ اسے اپنا گھر سمجھے، لہٰذا گھر کی کسی ملکیت میں اسے حصے دار بنایا جائے یا کوئی رقم دی جائے یا کوئی جو اس کی ذاتی ہوگی، یعنی اسے گھر کا ایک فرد بنایا جائے اور وہاں اس کی ملکیت ہو، زیور میں ہو، دولت میں ہو یا مویشیوں میں ہو یا کوئی مکان کا ایک کمرہ، کچھ نہ کچھ اسے بھی حصہ دیا جائے اور وہ حصہ صاحب خانہ کی حیثیت کے مطابق ہو، یعنی اس میں بھی فطری سنجیدگی رکھی، اس میں کوئی ایک کمپلشن نہیں رکھی کہ اتنا ہو یا اتنا ہو، جو گھر کا مالک ہے اس کی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ رکھا جائے۔ اسی طرح بہن کو شراکت دی، حصے دار بنایا، بیٹی کو باپ کی شفقت بھی دی اور اس کا حصے دار بھی بنایا۔ پھر عورت کو نکاح کے معاملے میں کسی کا محتاج نہیں رکھا بلکہ عورت کے اقرار کو نکاح کی شرط رکھا کہ جب تک خاتون اپنی مرضی سے اقرار نہیں کرتی نکاح منعقد نہیں ہوگا، ایک اس کی حیثیت قائم فرمائی۔ دراصل اسلام نے فطرت کے اس سنہری اصول کو ڈسکس کیا، جیسے کوئی مالی یا کوئی مالک ایک باغ لگواتا ہے اور وہ اپنے ملازم رکھتا ہے، تو دو طرح کے ملازم وہ رکھتا ہے، ایک وہ جو محنت مشقت کر کے باہر سے نہر کھود کے لاتے ہیں، پانی کا نالا بنا کے لاتے ہیں، کھاد کندھوں پہ ڈھو کے لاتے ہیں، باڑ لگاتے ہیں اسے، اس کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں، اور ایک وہ جو بڑی دل سوزی سے، بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے چھوٹی چھوٹی کونپلیں، چھوٹے چھوٹے بیج لگا کر کونپلیں اگاتے ہیں، پھر انہیں بڑھا کر پودے بناتے ہیں، پھر ان پر پھل آتا ہے۔ ان دونوں میں سب سے زیادہ محنت طلب، حساس، سینسٹیو، نازک کام اس ملازم کا ہے جو اس باڑ کے، حویلی کے، باغ کے اندر کام کرتا ہے۔ جو باہر کام کرتا ہے اس کے لیے طاقتور ہونا، پرمشقت ہونا شرط ہے، جو اندر کام کرتا ہے اس کے لیے محبت، شفقت اور یہ چیزیں اور اس کا نالج ہونا، جاننا کہ یہ کیسے کرنا یہ شرط ہے۔ اللہ نے مرد کو فطری طور پر مضبوط، مستحکم، طاقتور، کام مزدوری کرنے کی اہلیت دے کر بنایا اور اسے باہر کا کام سونپا۔ عورت کو ماں کی ممتا اور محبت کے سمندر عطا کر کے اس باغ کے اندر نو نہال اگانے پہ مامور کر دیا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو خاتون کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی اور یہ درست ہے، لیکن کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے کسی ماں کی گود میں پرورش نہ پائی ہو۔ عورت نبی کی ماں ہے۔ اب نبی کا معاملہ میدان عمل کا معاملہ ہے، تقریر تبلیغ کا معاملہ ہے، جہاد کا معاملہ ہے، محنت و مشقت کا معاملہ ہے، تو اللہ نے انبیاء مردوں میں سے منتخب فرمائے۔ لیکن انبیاء کی تربیت، انہیں دودھ پلانا، انہیں بچپن، لڑکپن، جوانی تک پہنچانا، سینچنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ تو خاتون کے ذمہ لگایا۔ عورت نبی کی ماں بھی ہے، خاتون نبی کی رفیق حیات بھی ہے، ہم سفر بھی ہے زندگی کی، خاتون نبی کی بیٹی بھی ہے اور خواتین نبی کی بہنیں بھی ہیں۔ یہ ساری عظمتیں خاتون کو اللہ نے عطا کی۔ اب وہ جو تبلیغ کا، جہاد کا، جو باہر فیلڈ ورک تھا، اس کے لیے چونکہ فطری طور پر خاتون کو پیدا نہیں کیا گیا، تو فطرت نے
وہی مساوات رکھی جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو پرزہ جس کام کے لیے ہے ہر پرزے سے اس کا وہ کام لیا جائے، یہ مساوات ہے۔ آج کی مساوات یہ ہے کہ ٹائر چھت پر باندھو اور چھت اور ٹائر برابر ہو گئے تو گاڑی کیسے چلے گی کہ چھت اور ٹائر برابر ہو گئے؟ برابری یہ ہے کہ چھت چھت کا کام کرے، ٹائر ٹائر کا کام کرے اور دونوں کے کام میں رکاوٹ نہ آئے۔ ایک اور بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جی اسلام نے عورت کی آدھی گواہی رکھی، لہذا عورت کی بڑی توہین ہو گئی۔ میرے خیال میں یہ بات کہنے میں ہم تھوڑی سی یہ سستی کر جاتے ہیں کہ شہادت کو ہم بحیثیت مجموعی دیکھنے کا تکلف نہیں کرتے۔ بنیادی طور پر شہادت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک شہادت ہوتی ہے واقعاتی، کسی نے کوئی واقعہ دیکھا اور وہ بیان کرتا ہے۔ ایک شہادت ہوتی ہے دستاویزی، کہ کوئی سرٹیفکیٹ لکھا گیا، کوئی دستاویز لکھی گئی اور اس پر کسی کو گواہ مقرر کیا گیا۔ جہاں عورت کی آدھی گواہی کا ذکر ہے قرآن حکیم میں، وہ شہادت دستاویزی ہے۔ کوئی شخص وصیت کرتا ہے یا کوئی شخص معاہدہ لکھتا ہے تو اس پر دو مردوں کو گواہ کرے، اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ کر لے۔ دو عورتوں کے اس لیے کہ ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے۔ قرآن نے یہ وجہ بھی، قرآن کا مفہوم یہ ہے اس آیہ کریمہ کا، اور قرآن نے یہ وجہ بھی بیان کر دی۔ اس لیے کہ عموماً آج بھی دنیا میں جہاں دستاویزات لکھی جاتی ہیں وہاں کوشش یہی ہوتی ہے ہر ایک کی کہ مرد ہی موجود ہوتے ہیں اور مردوں ہی کی گواہی لی جاتی ہے۔ کون سے ملک میں عورتوں کو دستاویزی گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے؟ آج بھی، کیونکہ فیلڈ ورک مردوں کا ہے، وہاں مرد ہی ہوتے ہیں، وہی گواہ بن جاتے ہیں۔ اگر مرد میسر نہ ہو تو عورت ایک نہ ہو، دو ہوں، اور قرآن نے وجہ بتائی چونکہ یہ عورت کا فیلڈ نہیں ہے، مجبوراً اسے گواہی دینا پڑی، ہو سکتا ہے اسے بات یاد نہ رہو تو دو ہوں تو ایک دوسری کو یاد دلا سکیں گی۔ دوسری شہادت جو واقعاتی ہے اس میں عورت اور مرد کی گواہی میں کوئی فرق نہیں۔ اگر ایک آدمی قتل ہو جاتا ہے اور اسے صرف ایک عورت دیکھ رہی ہے اس واقعے کو، تو کیا عدالت اس کی گواہی رد کر دے گی یا آدھی کر کے ملزم کو چھوڑ دے گی؟ ہرگز نہیں، اس کی گواہی ایسی ہی ہے جیسی مرد کی ہے۔ اور پھر جو معاملات عورتوں سے خاص ہیں، جیسے مثلا رضاعت کا مقدمہ ہے کہ کس بچے نے کس ماں کا دودھ پیا ہے یا نہیں، کسی خاتون کا دودھ پیا ہے یا نہیں، وہاں مردوں کی گواہی کی حیثیت ہی کوئی نہیں، وہاں سرے سے ایک عورت کی گواہی بھی کافی۔ جو فیلڈ ہے عورت کا، جو اس سے متعلق ہے، وہاں تو اکیلی عورت کی گواہی بھی کافی ہے، اور واقعاتی عدالت میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ محض ایک پراپیگنڈا ہے، بلکہ اسلام نے اس کو بھی عین فطرت کے مطابق تقسیم فرمایا۔ اسلام نے الناس کی بات کی ہے اور الناس سے خطاب فرمایا، اولاد آدم سے خطاب فرمایا، انسانیت سے خطاب فرمایا، اور اس میں مرد اور عورت کی تفریق نہیں رکھی۔ کلمہ پڑھنے کا حکم دیا، الناس کو دیا، عبادت کا حکم دیا، الناس کو دیا، اطاعت کا حکم دیا، الناس کو دیا، نافرمانی سے ڈرایا، الناس کو، انسانیت کو ڈرایا، قیامت کی بات کی، انسانیت سے کی، جنت و دوزخ کی بات کی، انسانیت سے کی۔ احکام نازل ہوتے اسی اجتماعی انداز میں نازل ہوتے تو ایک مرتبہ خواتین نے بارگاہ اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو بات آتی ہے اس میں عورتوں کے لیے کوئی حکم نہیں ہوتا خاص طور پر۔ آپ نے فرمایا بھی بحیثیت انسان تو عورت بھی اور مرد بھی دونوں انسان ہیں۔ اب آگے انسانیت کی اصناف ہے کہ کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے، لہذا احکام چونکہ انسانیت میں نازل ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ایک جیسی ہیں، اگرچہ اپنی تخلیقی اور فطری طاقتوں اور صلاحیتوں کے اعتبار سے امور تقسیم کر دیے گئے ہیں، لیکن ذمہ داری ایک سی ہے، جواب دہی ایک میدان میں ہوگی، حسن عمل پر ایک سا انعام ملے گا، عدم اطاعت پر ایک سی سزا ملے گی۔ جہنم جائیں گے تو مردوں عورتوں کا ایک ہی جہنم ہوگا، جنت نصیب ہوگی تو مردوں عورتوں کی ایک ہی جنت ہوگی۔ اس کے باوجود ان کی اس گزارش پر یہ آیہ کریمہ جواب کے طور پر اللہ کریم نے ارشاد فرمائی، اور اس کے شان نزول خواتین کا بارگاہ اقدس میں یہی سوال ہے، اور ارشاد فرمایا
ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی اسلام میں دونوں برابر ہیں۔ اسلام لانے میں مرد ہے یا عورت بحیثیت انسان اس کی مسلمانی کا تعین ہوگا۔ والمؤمنین والمؤمنات، اور اپنے اس اسلام کو یقین کامل تک اور ایمان کامل کے حد درجہ پہنچانے تک جو اطاعت اور فرما برداری، محنت اور مجاہدہ سے نصیب ہوتا ہے مرد اور عورت دونوں۔ والقانتین والقانتات، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کرنے والے مرد، اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کرنے والی عورتیں۔ والصادقین والصادقات، اور سچے راست کو کرنے میں مرد ہوں یا خواتین۔ والصادقین والصادقات، اور سچے با کردار کھرے مرد اور سچی اور صادق عورتیں۔ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر عربی زبان میں کسی چیز کو جیسے گھوڑے کی باگ کھینچ کر روکا جاتا ہے اس طرح روک لینے کو کہا جاتا ہے، اور صبر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روک لیا جائے۔ اور صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی خواتین۔ والخاشعین والخاشعات، اور خشوع کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ جل شانہ کو یاد کرنے والے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت دل کی گہرائی سے خشوع و خضوع سے کرنے والے مرد، خشوع و خضوع سے کرنے والی خواتین۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور اپنے مال سے دوسروں پر خیرات کرنے والے مرد اور اپنی دولت سے دوسروں پر خیرات کرنے والی خواتین۔ والصائمین والصائمات، روزہ دار مرد، روزہ دار خواتین۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی خواتین۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی خواتین۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ جل شانہ نے ان کے لیے بہت وسیع مغفرت رکھی ہے، یعنی یہ محنت کرنے کے باوجود چونکہ وہ انسان ہیں، ان سے خطا کا، قصور کا امکان ہے، اور آدمی جتنی بھی عبادت کرے، جتنا بھی خلوص اس میں پیدا ہو، اللہ کی عظمت اور اس کی بارگاہ کے لائق جو چیز ہے وہاں وہ پورا نہیں ہوتا۔ پھر جو کچھ وہ کرتا ہے وہ بھی تو اسی کی عطا ہے، تو اگر کوئی اس میں کمی، خامی، قصور رہ جائے تو اس کے لیے بخشش اور ان کے لیے اجر عظیم، بہت بڑا انعام ہے۔ یعنی ان سب امور میں مرد اور خاتون کو برابر برابر رکھا۔ سارے مقامات بغیر نبوت کے جو مرد حاصل کر سکتا ہے، سارے مقامات ولایت خاتون حاصل کر سکتی ہے، سارے قرب الہی کے مدارج جو مرد حاصل کر سکتا ہے، سوائے نبوت کے سارے مقامات خاتون بھی حاصل کر سکتی ہے۔ اور پھر اس ترتیب سے یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ اگر اسلام آدمی یقین کے ساتھ لائے تو ایمان کامل نصیب ہوتا ہے۔ ایمان کامل کا ثمر ہوتا ہے اللہ کی عبادت کی توفیق ارزاں ہو جاتی ہے۔ اگر ایمان کامل ہو جائے تو توفیق عبادت ارزاں ہو جاتی ہے، اور توفیق عبادت کا ثمر یہ ہوتا ہے کہ مرد ہو یا خاتون وہ سچے ہو جاتے ہیں، صادق ہو جاتے ہیں، حق بات کرتے ہیں، حق گو ہو جاتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو سچ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ انہیں صبر کی توفیق عطا کرتا ہے۔ وہ مرد ہو یا خاتون اسے صبر کی صفت عطا ہوتی ہے۔ والخاشعین والخاشعات، اور خشوع نصیب ہوتا ہے
صبر کرنے والے کو جسے صبر نصیب ہو اسے خشوع نصیب ہو جاتا ہے، اور جسے یہ نعمت نصیب ہو اس کے دل سے دنیا کی محبت اور ہوس ختم ہو جاتی ہے، اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسروں پر بھی خیرات کرتا ہے، دوسروں کو بھی اس میں شریک کرتا ہے۔ والصائمین والصائمات، پھر زندہ رہنے کے لیے خوراک لیتا ہے، کھانے پینے کے لیے زندگی وقف نہیں کرتا، پھر وہ روزہ رکھنا اسے محبوب ہو جاتا ہے، وہ روزہ دار ہو جاتا ہے۔ ایک طرح سے روزے کی کا جو ہے فلسفہ وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں کمال کو پہنچ جائے، حتیٰ کہ پانی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہ پیے، جو حلال کما کر لایا ہے وہ بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ کھائے، اس انداز سے کھائے۔ روزہ یہی ہے کہ کھانے پینے سے خود کو روک لے، جو مال اس کے پاس حلال ہے جائز ہے اپنا اس سے بھی رک جائے اللہ کی اجازت کے لیے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، پھر اسے انسانی خواہشات پر برتری نصیب ہو جاتی ہے اور وہ اپنی عزت و آبرو اور عصمت کی حفاظت کر سکتا ہے، اور جسے یہ نعمت نصیب ہو اسے کثرت ذکر نصیب ہو جاتی ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ ان سے ان کی بھول چوک معاف فرمائے گا اور انہیں بہت بڑا اجر دے گا۔ اور فرمایا ما کان لمومن ولا مومنہ، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرہ، اس میں انہیں کوئی ایک رخ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، مرد ہو یا عورت، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو اسلام نے ہر مقام پر اور ہر حال میں خاتون کو بحیثیت انسان اور اس کے تخلیقی اعتبار سے اس کی ذاتی حیثیت کا ادراک بھی دیا اور اس کی حیثیت کو قبول بھی کیا۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا کہ خواتین نے جہاد میں حصہ لیا اور بارگاہ نبوی میں، عہد نبوی میں غزوات و سرایا میں مرہم پٹی کرنے کا کام، زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے کا کام، حتیٰ کہ تلوار سے جہاد کرنا ثابت ہے۔ اسی طرح خواتین کو ان کی اپنی ملکیت کا حق دیا، ان کو اپنے کاروبار اور تجارت کا حق دیا، اور خواتین تجارت کیا کرتی تھیں، اور اسلام میں آج بھی سب امور کی گنجائش جو مرد کرتا ہے عورت کر سکتی ہے بحالت مجبوری۔ اگر اس کا مرد کمانے والا نہیں تو وہ اپنی ملازمت کر سکتی ہے، بچے پالنے کے لیے کمائی کر سکتی ہے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے محنت کر سکتی ہے۔ ہاں، اسلام نے عورت کو مردوں کا کھلونا نہیں بنایا، اسلام نے مرد اور عورت کے مخلوط معاشرے کی اجازت نہیں دی۔ اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ خاتون خاتون رہے، مرد مرد رہے، اپنی اپنی حیثیت میں اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور دونوں کو ذمہ داری ادا کرنے کا بھی پورا حق حاصل ہو، اور دونوں کی جواب دہی یا جواب طلبی بھی ایک جیسی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یار تسی ایک تو